من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی اللہ علی محمد بابا جہائے داخل کمان کامل کنیت بریکٹ کے اندر جو کلمات دیے ہوئے ہیں ان کلمات کے ذریعے سے جملے کو کامل کرنا ہے. 5 جملے دیے ہوئے ہیں, ان 5 جملوں میں خالی جگہیں رکھی گئی ہیں. ٹھیک, ان خالی جگہوں پر اوپر جو بریکٹ میں کلمات دیے گئے ہیں, ٹھیک, انہی کلمات میں سے صحیح کلمے کا انتخاب کر کے خالی جگہ پہ رکھنا ہے. ٹھیک ہے, بھرنا ہے, مکمل کرنا ہے جملے کو. اوپر جو بریکٹ میں کلمات ہیں ان میں سے کون سا کلمہ کس نمبر کے جملے میں صحیح ہوگا, معنی صحیح دے گا, وہ آپ کو بتانا ہے. جیسے پہلا جملہ ہے, پہلے یہ دیکھ لیں بریکٹ کے اندر کون کون سے کلمات ہیں. پاک می کند یعنی وہ صاف کرتا ہے, نیست نہیں ہے. ندارید تم سب نہیں رکھتے. می گزارم میں رکھتا ہوں. می نویسد وہ لکھتا ہے. می کشند وہ سب کھینچتے ہیں نکالتے ہیں. کشیدن کھینچنا نکالنا. ٹھیک ہے, پہلا جملہ من کیفرا روئے میز, میں بیگ کو میں میز کے اوپر میں دیکھ کون سا کون سا لگے گا. کہاں ہے می گزارا؟ ہاں لکھا ہوا ہے پہلے ہی سے سب کتاب میں کیا. ہاں ہاں, من کیفرا روئے میز می گزارم میں بیگ میز کے اوپر می گزارم رکھتا ہوں. چلے, او با مداد و با پاکن. اب او با مداد وہ پینسل سے کیا آئے گا, می نویسد و با پاکن. بہت سارے لڑکے ایسے ہیں جن کی کتاب میں پہلے سے ہی لکھا ہوگا, پہلے والے سب نشان لگائے لیتے ہیں. چلے ہاں, تو دوسرے والے جملے میں پہلے او با مداد می نویسد و با پاکن پاک می کند, یعنی وہ پینسل سے لکھتا ہے اور ربڑ سے صاف کرتا ہے, مٹاتا ہے. آنہا روئے تابلو نقاشی نمی کشند وہ سب بورڈ کے اوپر تصویر نہیں بناتے. در دفتر نقاشی می کشند. کتاب میں دیکھا کرو, ادھر مت دیکھا کرو, میرے چہرے پہ تھوڑی لکھا ہے, کتاب میں لکھا ہو. ٹھیک, وہ سب بورڈ پر تصویر نہیں بناتے, کاپی میں تصویر بناتے ہیں. نمبر 4, آیا این زیر دستی کس نے کہا نیست. آیا این زیر دستی, نہ این زیر دستی نیست. پوچھے اس کیا لگے گا, آیا این زیر دستی نیست. ناداری کرے گا, ناداری. آیا این زیر دستی نیست کیا رہیں گے, نیست کیا آئے گا, دیکھ رہا تھا. آیا این زیر دستی نیست, کیا یہ پیڈ نہیں ہے. نہ این زیر دستی نیست, نہیں یہ پیڈ نہیں ہے. پوچھے کیا ہے, فائد ہے. نمبر 5, آیا شما خطکش و پرکار ندارید کیا رہے گا, ندارید. کیا تم سب انچل اور پرکار نہیں رکھتے. چرا ما خطکش و پرکار داریم. اب آئیے متن. در ایران, ایران میں. ٹھیک, اب متن آیا ہے, ایک تحریر آئی ہے. اب اس کو غور سے آپ لوگ دیکھیں ایک ایک کلمہ. در ایران یعنی ایران میں, در ایران ایران میں. اس میں من حسینس
میرا نام حسین ہے. اسم من حسین است، میرا نام حسین ہے. و اسم خواہرم فاطمہ است، اور میری بہن کا نام فاطمہ ہے. یہ خواہرم جو آیا ہے جی بتایا تھا پہلے بھی بتا چکا ہوں. خواہرم، خواہر یعنی بہن، میم لگا دیا میرا. یہ خواہر من بھی صحیح ہے. فرق کیا ہے دونوں میں؟ من کے جو معنی ہے وہی میم کے معنی ہے. خواہرم میری بہن، خواہر من میری بہن، دونوں کا مطلب ایک ہی ہے. یہ جو ضمیر ہے نا، یہ جو ضمیر ہے اس کو ضمیر گسستے کہا جاتا ہے یا منفصل کہا جاتا ہے، اور یہ متصل اور پیوستے کہا جاتا ہے. ضمیر دو طریقے کی ہے، ایک ضمیر گسستے، دوسرے ضمیر پیوستے. فرق کیا ہوتی ہے؟ فرق یہ ہوتی ہے کہ یہ ضمیر کبھی علیحدہ نہیں آتی، ہمیشہ کلمے کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے، یعنی پیوستے. لیکن ضمیر ایک گسستے مستقل ہوتی ہے اور کسی کلمے سے جڑ کر نہیں آتی ہے. چلیں بات صورت. و اسم خواہرم فاطمہ، اور میری بہن کا نام ما اہل لبنان ہستیم، ہم لبنان کے رہنے والے ہیں. اہل یعنی اہل کے معنی ہوتا ہے رہنے والے. آپ کا تعلق کہاں سے ہے؟ آپ سے پوچھا جائے گا شما اہل کجائی، شما اہل کجائی، شما اہل کجائی، آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ من اہل ہند، یا اپنے شہر کا نام، گاؤں کا نام جو بھی کہہ سکتے ہیں. من اہل کانودر، من اہل دہلی، من اہل اتر پردیش ہستم. یہ اس طریقے سے اہل کا مطلب یعنی رہنے والے، جہاں سے تعلق ہوتا ہے نا. ما اہل لبنان ہستیم، ہم لوگ یا ہم سب لبنان کے رہنے والے ہیں. کبھی اہل آتا ہے، اہل جب آ جاتا ہے جس کہیں گے من اہل ہند ہستم یا ام، فرق نہیں پڑتا ہستم یا ہم. من اہل ہند ہستم، میں ہندوستان کا رہنے والا ہوں. اگر آپ چاہیں تو اہل کو ہٹا کر یہ جو ہند ہے اس میں ایک یا نسبتی لگا دو تب بھی صحیح ہو جائے گا. من ہندی ہستم، میں ہندوستان کا رہنے والا ہوں. یہ یا نسبتی ہے، اس کو یا نسبتی، یہ یا بتاتی ہے کہ انسان کہاں کا رہنے والا ہے. یا تو اہل آ جائے گا تو یا نہیں لگے گی، یا آ جائے گی تو اہل نہیں لگے، اس لیے کہ دونوں ایک ہی معنی رکھتے ہیں، دونوں نسبت کو بتاتے ہیں. ٹھیک. ہاں. پدر ما پزشکس، ہمارے والد ڈاکٹر ہے. پزشک یعنی ڈاکٹر. پدر ما ہمارے والد، ندارے ہے کیا؟ ہاں جامو دھوپ کے آتا جس پانی ڈال کے چہرے. پدر ما پزشک است، ہمارے والد ڈاکٹر ہیں. و مادر ما استاد دانشگاہ است، و مادر ما اور ہماری ماں استاد دانشگاہ. دانشگاہ یعنی یونیورسٹی، دانشگاہ یعنی یونیورسٹی، اور ہماری ماں یونیورسٹی کی استاد ہے، ٹیچر ہے. وہ مادر ماں اور ہماری ماں استاد دانشگاہ یونیورسٹی کی ٹیچر استاد است ہے. ما الان در ایران ہستیم، ہم اس وقت ایران میں ہیں. الان یعنی اس وقت، ابھی ہے نا. ما الان ہم اس وقت، در ایران ہستیم ایران میں ہیں.
من و خواہرم طلبه جامعۃ المصطفیٰ ہستیم. من و خواہرم میں اور میری بہن، طلبه یعنی طالب علم، جامعۃ المصطفیٰ نام ہے یونیورسٹی کا، ہستیم ہے، میں اور میری بہن جامعۃ المصطفیٰ کے اسٹوڈنٹس ہیں. من در مدرسه المہدی درس میخوانم. من در مدرسه المہدی، یہ المہدی ایک مدرسے کا نام ہے، جیسے مدرسے حوض علمیہ عسکری ہے نا، یا مدرسے امام حسن عسکری، ایسے ہی نام ہے مدرسے المہدی. من در مدرسے المہدی، میں مدرسے المہدی میں درس میخوانم پڑھتا ہوں. درس خواندن یعنی پڑھنا، درس میخوانم پڑھتا ہوں، تحصیل علم کرتا ہوں. وخواہرم در مدرسہ بنت الہدا درس میخواند. یہ بھی بنت الہدا مدرسے کا نام ہے، لڑکیوں کا ہے. المہدی لڑکوں کا ہے، بنت الہدا لڑکیوں کا ہے. جامعۃ المصطفیٰ یہ تو مرکز ہے نا، جامعۃ المصطفیٰ کیا ہے؟ مرکز ہے. اس کے انڈر میں الگ الگ بہت سارے نام کے مدرسے ہیں. جامعۃ المصطفیٰ کوئی مستقل مدرسہ نہیں ہے، یہ مرکز کا نام ہے، سینٹر کا نام ہے. اس سینٹر اور اس مرکز کے تحت بہت سارے مدرسے ہیں، الگ الگ نام ہے، جیسے حجتیہ ہے، مرعشیہ ہے، مومنیہ ہے، امام خمینی ہے، جامعۃ العلوم ہے. کتنے 10 20 مدرسے. اور اس کے علاوہ پھر آپ چلے جائیں اصفہان میں، مشہد میں اور دوسرے شہروں میں. چلے بہر صورت، وخواہرم اور میری بہن در مدرسہ بنت الہدا، مدرسہ بنت الہدا میں درس میخوانت پڑھتی ہے. ما زبان فارسی میخوانیم، ہم سب فارسی زبان پڑھتے ہیں. ما یعنی ہم، زبان فارسی، فارسی زبان، میخوانیم پڑھتے ہیں. خواہرم کتاب اول میخواند، میری بہن پہلی کتاب پڑھتی ہے. خواہرم میری بہن کتاب اول پہلی کتاب میخواند پڑھتی ہے. ومن کتاب دوم اور میں دوسری کتاب میخوانم پڑھتا ہوں. من یک جامدادی بزرگ دارم، میں ایک بڑا پینسل باکس رکھتا ہوں. جامدادی یعنی پینسل باکس جس کے اندر قلم، پینسل، کمپاس. ٹھیک. من یک جامدادی بزرگ، میں ایک بڑا پینسل باکس دارم رکھتا ہوں. در جامدادی من، در جامدادی من، میرے کمپاکس میں یا میرے پینسل باکس میں مداد یعنی پینسل، خودکار قلم، مداد تراش شارپنر، خط کش اسکیل، پاکن ربڑ، وجود دارت موجود ہے، وجود دارت موجود ہے. یا ہست، ہست بھی اگر وجود دارت کو ہٹا کر ہست بھی لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب آئیے متن آپ نے پڑھا ہے، کتنی دقت سے اور کتنی توجہ سے آپ لوگوں نے پڑھا ہے. اب کتاب کی طرف نہیں دیکھنا ہے کسی کو بھی، کتاب میں کسی کو ابھی نہیں دیکھنا. ابھی کتاب بند کرو، ابھی پتہ چلے گا کہ کتنی توجہ کے ساتھ آپ نے پڑھا ہے. اب نیچے سوالات دے رہے ہیں، یہ سارے سوالات اسی اوپر والے متن سے ہے. اگر متن توجہ کے ساتھ آپ نے پڑھے تو سارے سوالوں کے جواب آسانی سے دے سکتے ہیں. اور اگر آپ نے یوں ہی فکر اور ذہن آپ کا کہیں اور تھا اور اب ادھر ہے تو نہیں دے پائیں گے سوالوں کے جواب. پہلا سوال، اس میں خار حسین چیز،
ابے اسم کیوں نہیں لگاتا؟ اسم خار حسین فاطمہ صحیح ہے، چلو یہ صحیح ہے حسن. اسم خار حسین فاطمہ. دوسرا سوال، آیا پدر حسین معلم است؟ آیا پدر حسین، سوال سمجھ میں آ رہا ہے؟ آیا پدر حسین، کیا حسین کے باپ معلم است، استاد ہیں، ٹیچر ہیں؟ کیا ہے؟ پڑھتے ہیں، طالب علم ہے. ابھی کیا، ایک منٹ، کیا ہے حسین کے باپ، کیا ہے، کیا ہے؟ ہیلو جی ہیلو آغا السلام علیکم، آپ کی آواز نہیں آ رہی. علیکم السلام. کیا ہے؟ دکتورس. ڈاکٹر کو اور کیا کہتے ہیں؟ پزشک. احسن. کیا سوال تھا؟ سوال تھا آیا پدر حسین معلم است، کیا حسین کے باپ استاد ہیں، ٹیچر ہیں؟ استاد معلم ایک ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کیا کہیں گے کہ نہ، پدر حسین پزشک است یا دکتور است. ٹھیک، تم بتاؤ حسین و فاطمہ اہل کجا ہستند؟ حسین اور فاطمہ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ حسین و فاطمہ، فاطمہ نہیں کہتے فارسی میں، جس کلمے کے آخر میں ہے ہوتا ہے، ہاں بول والا، تو اس سے پہلے والے حرفوں پر زیر کی طرح پڑھا جاتا ہے. فاطمہ نہیں کہیں گے، فاطمے. خانے، پرندے، پربندے. کہاں کے رہنے والے تھے؟ ایران کے. ہاں، کہاں کی تھی؟ حسین و فاطمہ اہل لبنان. اہل لبنان. اہل لبنان. ہاں. اب تم لوگوں کو باہر کھڑا کر کے قسم خدا کی لاٹھی سے مارنا چاہیے، مارے کہ ہاتھ پیر سب ٹوٹ جائے تم لوگوں کا، جو حرکتیں تم لوگ کرتے ہو. ابھی اسی میں لگا ہوا ہے اہل کجا ہستند. اہل لبنان. تو اس میں کیا سوچ رہے؟ حسین و فاطمہ اہل لبنان ہستند، یا لبنانی ہستند کہہ دو، اہل مت لگاؤ، کہہ دو حسین و فاطمہ لبنانی ہستند. حسین و فاطمہ اہل لبنان ہستند. حسین و فاطمہ کجا درس می خوانند؟ حسین و فاطمہ جامعۃ المصطفیٰ درس میں خوانند. جامعۃ المصطفیٰ میں پڑھائی ہوتی ہے. دو مدرسوں کا نام لیا، ایک لڑکوں والا ایک لڑکیوں والا، دونوں کو بتائے. المہدی حسین المہدی درس میں خانم. حسین کیا ہے؟ حسین واحد متکلم میں خانہ واحد متکلم والا صیغہ کیوں لا رہے ہیں؟ ہزار بار بتایا ہے کہ ضمیر ایک او آ جائے شروع میں یا کسی کا نام آ جائے، یہ کیا ہوتے ہیں؟ واحد واحد. آنہا آ جائے یا ایک سے زیادہ کا، کئی کا نام آ جائے تو جمع ہے، باقی اور سب تو شما من ما. یہ جہاں کہیں بھی او آ جائے یا کسی کا نام آ جائے، جیسے حسین آ گیا یا فاطمہ آ گیا، تو سمجھ جاؤ کہ واحد غائب ہے.
تو اگر فعل لانا ہے، صیغہ لانا ہے تو واحد غائب والا صیغہ لائیں گے. ایسا خالی حسین کو اگر کہنا ہے تو کہیں گے کہ حسین در ایران درس میخاند، میخاند یہ پہلا صیغہ واحد غائب. تو کیا کہیں گے؟ حسین کہاں پڑھتا ہے؟ حسین در ایران درس. اس کے ابھی جو متن پڑھا ہے وہ تو میں اسی مثال دے رہا تھا. یہ متن کے حساب سے صحیح جواب کیا ہے اس کا؟ حسین در المہدی درس میخاند و فاطمہ. دیکھ رہے بتا تو ہوتا دیکھ رہے دیکھ لیا نا، بتاؤ جلدی. چل حسین و فاطمہ کجا درس میخانند کس کو آتا ہے؟ متن ابھی پڑھا ہے نا، کتنی دیر ہوئی ہے؟ کون سا ذہن لے کر کے پڑھتے ہیں آپ لوگ؟ کدھر رہتا ہے آپ کا دماغ، آپ لوگوں کی سوچ؟ ابھی پڑھا ہے. دو مدرسے کے نام خالی بتانے. حسین در مدرسے المہدی درس میخواند و فاطمہ در مدرسے بنت الہدا درس میخواند. فاطمہ در مدرسے بنت الہدا و حسین در مدرسے المہدی درس میخوانند. اگر الگ الگ کے لیے لائیں گے تو میخواند، دونوں کا ایک ساتھ فعل لائیں گے تو کیا کہیں گے؟ میخواند. مثلا کہیں گے حسین الگ الگ کہنا ہے تو ایسے کہیں گے کہ حسین در مدرسے المہدی درس میخواند. اس کے بعد فاطمہ کا الگ، وہ فاطمہ در مدرسے بنت الہدا درس میخواند. کیونکہ الگ الگ کہا تو فعل واحد غائب آئے گا. دونوں کا ایک ساتھ اگر کہیں تو ایسے کہیں گے حسین در مدرسے المہدی و فاطمہ در مدرسے بنت الہدا درس میخوانند. اب دونوں کے لیے ایک ہی فعل آ گئے تو جمع غائب، دو مل گئے تو جمع غائب ہو گئے. فاطمہ و حسین الان کدام کتاب را میخوانند. فاطمہ و حسین الان کدام کتاب را میخوانند. فاطمہ و حسین الان فارسی کتاب را میخوانند. غلط ہے. کدام کون سی، یہ نہیں کہیں گے کس زبان کی، چوتھی، پانچویں، پہلی، دوسری، کون سی پڑھتے؟ فارسی میں کون سی پڑھتے ہیں؟ یہ نہیں پوچھ رہے ہیں آپ سے کہ فارسی بتاؤ. بتاؤ کس کو پتا ہے؟ دوسری کتاب. کون دوسری کتاب پڑھتا ہے؟ کون؟ تو کیا کہیں گے؟ حسین کتاب دوم میخواند و خواہرش فاطمہ کتاب اول میخواند. آپ یوں کہہ سکتے ہیں فاطمہ کتاب اول و حسین کتاب دوم میخوانند. فاطمہ کتاب اول و حسین کتاب دوم میخوانند. چلے آخری سوال. آیا در جامدادی حسین مداد تراش و پاک کن وجود ندارد؟ جو صحیح جواب دے گا اس کو انعام ہے. چلو بولو چیلنج کے ساتھ. چلو واپس سوال. آیا در جامدادی حسین مداد تراش و پاک کن وجود ندارد؟ آیا در جامدادی حسین، کیا حسین کے کمپکس میں، پینسل بکس میں مداد تراش و پاک کن وجود ندارد؟ در جامدادی حسین مداد تراش و پاکون دارد. چراغ در جامدادی حسین پاکون و مداد تراش ہس
موجود است وجود دارد ہستند ہستی کیا لگے گا وجود پھر سے کہو کیا تھا چراغ حسین در جامداد حسین پاکن و مداد تراش وجود در ایسے ہی کہا بڑا متن ایسے پڑھو متن آتا ہے متن کو ایسے پڑھنا چاہیے کہ جب سوال کیا جائے فوراً اس کا صحیح جواب دے سکو یہ سوالات کے جو آپ لوگ جواب نہیں دے پا رہے ہیں سمجھ رہے ہیں آپ لوگوں کا جواب نہ دینا یہ درشاتا ہے اور بتاتا ہے کہ آپ لوگوں کی توجہ نہیں ہوتی ہے ابھی فوراً پڑھ کے آدمی گزرا ایسے کیسے نہیں مسئلہ کی جواب دے سکتا چلو 2-4 دن پہلے کی بات ہو تو انسان کے ذہن سے نکل جاتا ہے نا پرانی باتیں ہوں کل کی بات ہو یا مثلا نہیں پڑھا ایسے ہی سوالات کر رہے تو ہو سکتا ہے کہ جواب نہ یہ سارے سوال تو ابھی اسی متن سے نکلے ہوئے ہیں جو متن آپ نے ابھی پڑھا ہے کیسے آپ نے پڑھا کہ ابھی پڑھا اور ابھی سوال کر رہے ہیں اور نہیں بتا پا رہے سوال مشکل ہے سوال غلط ہے چلے بار صورت کل بتایا تھا کہ سوال 2 طریقے کا ہوتا ہے ایک سوال مثبت ایک سوال منفی دونوں طرح کے سوال کے جواب 2 طریقے سے دیے جاتے ہیں ایک مثبت میں دیا جاتا ہے اور منفی میں دیا جاتا ہے جب سوال مثبت ہو ایک بار پھر سمجھا دیتا ہوں تاکہ پھر دوبارہ غلطی نہ ہو اس نے کسی حد تک صحیح بتایا ہے کیا ہے اس نے صحیح بتایا ہے اس کا انعام انعام مجھے دینا ہے نا کہ تمہیں دینا ہے پہلے یہ سمجھ لو مثلا آیا آسان آیا حسین دوسرا آیا حسین طلب از دونوں سوال ہے آیا حسین طلب نیس آیا حسین طلب از دونوں سوال ہے یہ سوال مثبت ہے یہ سوال منفی ہے اس میں طلبہ ہونے کو بتایا جا رہا ہے اس میں طلبہ نہ ہونے کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے جواب دونوں کا 2 طریقے سے دیں گے جب سوال مثبت ہو تو جواب یا تو طلبہ ہے یا طلبہ نہیں ہے 2 ہی بات تو ہوگی ہے نا یہ جو پوچھا جا رہا ہے کہ حسین طلبہ ہے کیا حسین طالب علم ہے تو اب اس کا جواب کیا ہوگا مولانا 2 ہوگا یا